الحمدللہ کفا وسلام علی عباد اللہ نصطفی اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له مسلم۔ حضرات، آج کا ہمارا درس ہے کہ میت کو کن کن طریقوں سے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4223 ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، عمل رک جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا تو عمل باقی نہیں رہا، تو اس کو ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ 3 ایسے کام ہیں، 3 ایسے عمل ہیں جن کے ذریعے سے ہم میت کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ وہ 3 طریقے کیسے ہیں جن کے ذریعے سے میت کو ثواب پہنچتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ پہلا وہ عمل ہے او من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کی 2 شکل ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ میت نے خود اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کیا ہو، یا کوئی زمین وقف کر دی ہو، یا کوئی مسجد بنوا دی ہو، یا کوئی مدرسہ بنوایا ہو، یا اسی طریقے سے خدمت خلق کے لیے کنواں کھدوایا ہو یا بور کھدوایا ہو۔ جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی اس میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری صورت اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر میت نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ نہیں کیا ہے، کوئی خیرات نہیں کی ہے، تو اس کو کیسے ثواب پہنچے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اس کی راویہ جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو چکی ہے، اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہیں اچانک، اب کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تاکہ ان کو ثواب پہنچ جائے، تاکہ ان کو اجر مل جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرتے ہو تو ان کو ضرور بضرور ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا صدقہ جاریہ کے ذریعے سے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک تو میت نے خود اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، یا اس کے پیچھے آنے والے وارثین یا جانشین صدقہ کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے حضرات گرامی قدر، دوسرا عمل جس کے ذریعے سے میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، دوسرا عمل ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ مثلا کسی شخص نے یا میت نے اپنی زندگی کے اندر کوئی علم چھوڑا ہو، قرآن و حدیث کا کوئی علم چھوڑا ہو، یا کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دی ہو، یا کسی کو علم حدیث کی تعلیم دی ہو، اور وہ علم جب تک باقی رہے گا اس وقت تک اس شخص کو یعنی اس میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے یا کوئی ایسی کتاب تصنیف کی ہو جس کتاب کے ذریعے سے لوگ دین اسلام کی طرف آ رہے ہوں، یا لوگ گناہوں سے بچ رہے ہوں، یا لوگ ہدایت یافتہ ہو رہے ہوں، تو جب تک وہ عمل اس میت کا اس دنیا کے اندر باقی رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل ہے جس کے ذریعے سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او ولد صالح يدعو له، نیک صالح بیٹا، نیک صالح اولاد یا نیک صالح بیٹی جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوں، دعائے رحمت کرتے ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو تیسرا نیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا عمل بتلایا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی میں اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اسلامی تعلیمات سے اس کو آراستہ پیراستہ نہیں کیا اور نیک صالح نہیں بنایا، تو ہم اپنے مرنے کے بعد یہ امید نہ رکھیں
کہ یہ اولاد جو ہماری جو اولاد ہے یہ آنے والی ہے، یہ اولاد ہمارے لیے دعا خیر کرے گی یا مغفرت کی دعا کرے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیتے جی ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو نیک صالح بنائیں، دین کی ان کو تعلیمات دیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد یا اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے، دعائے رحمت کرے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں کچھ ایسی بدعات اور خرافات پھیلی ہیں جن کا لوگوں کو یہ گمان ہے کہ ان کے ذریعے سے بھی میت کو ثواب پہنچتا ہے، جیسے کہ تیجے کا کھانا کرنا، یا مروجہ قرآن خوانی کروانا، یہ 10واں کرنا، یہ 20واں کرنا، یا اسی طریقے سے 40واں کرنا، یہ برسی کرنا۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ لوگ ان اعمالوں کو انجام دیتے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ ان کے کرنے سے میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ ہرگز میت کو ثواب نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی، جیسا کہ ہم نے آپ کو حدیث پیش کر کے یہ بتلایا تھا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے سے میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر کوئی ایسے بدعات اور خرافات میت کے پیچھے کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ذریعے سے میت کو ثواب پہنچے گا، تو ایسا شخص دھوکے میں ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے شخص کے اعمال برباد ہیں، اکارت ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ جو لوگ دنیاوی تمام تر کوششیں جو دنیا میں عمل انجام دیتے ہیں، ان کی تمام تر کوششیں برباد ہے، اکارت ہے اور ختم ہونے والی ہیں، ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں اس کو نیک صالح اعمال جان کر ایسا کام کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا رد کر رہا ہے، اس لیے کہ نہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے ان بدعات اور خرافات کا، یا اسی طریقے سے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حضرات، ایک اور مسئلہ ہے قرآن کے تعلق سے۔ ہاں، قرآن کا ثواب میت کو اس وقت پہنچے گا جب میت کی خود اس کی اولاد قرآن کریم کی تلاوت کرے گی، برابر کنٹینیوس لگاتار وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گی، تو والدین کو اس کو ثواب ملے گا۔ یا اسی طریقے سے کوئی بھی نیک صالح اعمال یا کوئی بھی خیر کا کام اگر اولاد انجام دے گی تو اس کو والدین کو، یا میت ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ والدین کا سرمایہ ہوتی ہے اولاد، والدین کی کمائی ہوتی ہے اولاد۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔